بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ ایک بار پھر کلاس 10 کے اسلامیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم کل کے سبق میں جو کچھ پڑھا تھا پہلی 3 آیتیں اس کے آگے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو آیتیں آج ہم نے پڑھنی ہے اس کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد اس کا مطلب آپ کو سمجھائیں گے اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ چوتھی آیت سے شروع کریں گے، پیج نمبر 57۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ 2 آیتیں آج ہم نے پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5۔ مطلب کیا ہے ان 2 آیت کا؟ جاہلیت کے زمانے میں عرب معاشرے میں بہت سی غلط رسومات رائج تھی اور بہت سی غلط قسم کی سوچیں ان کے ہاں رائج تھی۔ ان میں سے 3 رسومات کی یہاں اللہ رب العالمین تردید فرما رہے ہیں کہ یہ غلط قسم کی رسومات ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین جاہلیت کے زمانے کی 3 رسومات کا رد فرماتے ہیں۔ پہلی غلط قسم کی سوچ اور غلط قسم کا رسم ان کے ہاں یہ تھا کہ ان کے معاشرے میں جو آدمی بہت زیادہ قابل ہوتا تھا، بہت زیادہ ذہین ہوتا تھا، تو وہ لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کے سینے میں 2 دل ہے، تبھی تو وہ ہم سے زیادہ قابل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اس کی تردید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے ہیں، یہ تمہاری اپنی گھڑی ہوئی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی قابل ہے، کوئی نالائق ہے، دل بہرحال ان کے سینوں میں ایک ہی ہے۔ قابلیت کا دلوں کی زیادتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا رسم، ان کے معاشرے میں جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیتا تھا تو زہار کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کو حقیقی ماں کی طرح سمجھ لیتا تھا۔ پہلے زہار، یہ لفظ یہ ہے زہار۔ اکثر بچے اس کو اظہار لکھتے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں، یہ پھر اظہار بن جاتا ہے، آپ نے الف نہیں لکھنا، زہار۔ تو جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیتا تھا وہ اپنی بیوی کو اپنی حقیقی ماں کی طرح سمجھ لیتا تھا۔ اچھا، پہلے آپ یہ سمجھے کہ زہار کسے کہتے ہیں، تبھی آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کی تشبیہ اپنی ماں کے کل یا جز کے ساتھ دے دینا۔ اپنی بیوی کی تشبیہ اپنی ماں کے کل یا جز کے ساتھ دے دینا۔ مثلا اپنی بیوی کو یہ کہنا، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں، تو یہ اب بیوی کی تشبیہ اس نے اپنی ماں کے کل کے ساتھ دے دیا، پوری ماں کے ساتھ۔ اور ماں کے جز کے ساتھ تشبیہ تو بیوی کو یہ کہنا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کا چہرہ، ٹھیک، میری ماں کا ہاتھ وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی اندام آپ بولے، تو یہ بیوی کی تشبیہ ہو گئی ماں کے جز کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں زہار۔ تو جب وہ لوگ یہ کرتے تھے، اپنی بیوی کی تشبیہ اپنی ماں کے کل یا جز کے ساتھ دیتے تھے، تو اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو بالکل حقیقی ماں کی طرح سمجھتے تھے اور ماں کی طرح ہی اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اس کی بھی تردید فرمائی کہ زہار کرنے سے تمہاری بیویاں نہ تو تمہاری مائیں بن جاتی ہے، نہ ہی ماؤں کی طرح تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یہ بھی تمہاری اپنی بنائی ہوئی اور اپنی گھڑی ہوئی بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، 2 باتیں ہوگی۔
تیسری بات جو ان کے معاشرے میں تھی وہ کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی بچے کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا، ان کے معاشرے میں یہ ہوتا تھا، اکثر کوئی کسی بچے کو وہ منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے، جس کو عربی میں متبنہ کہتے ہیں، متبنہ۔ تو جو آدمی بھی کسی بچے کو متبنہ بنا لیتا تھا تو متبنہ بنا لینے کے بعد اس بچے کی حیثیت بالکل اس کی سگی اولاد کی طرح ہو جاتی تھی۔ جس طرح جو حقوق سگی اولاد کے ہوتے تھے وہی حقوق متبنہ کو بھی مل جاتے تھے۔ مثلا جس طرح کسی کا سگا بیٹا اس کی سگی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، بہن بھائی ہوتے ہیں، متبنہ کی بھی یہی حیثیت ہو جاتی تھی۔ کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے میراث میں اس کے بیٹوں کا جو حصہ ہوتا تھا سگے بیٹوں کا، وہی متبنہ کا بھی ہوتا تھا، مکمل سگی اولاد کی حیثیت اس کو مل جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا یہاں پر کہ منہ بولا بیٹا بنا لینے سے کوئی بھی تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا، وہ اگر جس طرح پہلے پرایا ہے تو متبنہ بنا لینے کے بعد بھی وہ پرایا ہو جاتا ہے۔ مطلب متبنہ تم نے بنا لیا، اس کو پیار دیتے ہو، اس کو شفقت اس پر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جو حقوق ہوتے ہیں لازمی حقوق جو اولاد کے ہوتے ہیں، میراث کا حقوق، پردے کے مسائل، نکاح کے مسائل وغیرہ وغیرہ، تو وہ حقوق اور وہ مسائل ان کو حاصل نہیں ہوتے۔ تو یہ تیسری بات تھی جو ان کے معاشرے میں رائج تھی، اللہ رب العالمین نے اس کی تردید فرمائی۔ اچھا، وہ لوگ اس طرح کرتے تھے کہ جس کو متبنہ بنا لیتے تھے تو اس متبنہ کا جو حقیقی باپ ہوتا تھا اس کے نام سے نہیں پکارتے تھے، بلکہ جس نے اس کو متبنہ بنا لیا ہوتا تھا اسی کے نام سے پکارتے تھے۔ مثلا اس کے حقیقی باپ کا نام تھا عبداللہ، تو اس کو عبداللہ کے بیٹے کہہ کر نہیں پکارتے تھے، بلکہ مثلا شاہکار نے اس کو متبنہ بنا لیا تو وہ شاہکار کے بیٹے کے نام سے پکارتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اس کا حقیقی جو باپ ہوتا ہے اسی کے نام سے پکارو، کیونکہ آپ نے شاہکار کے بیٹے کے نام سے پکارا، شاہکار اس کا باپ نہیں تو یہ جھوٹ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، حقیقی باپ کے نام سے پکارتے ہیں، کسی کو اس کے حقیقی باپ کا نام معلوم نہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دینی دوست ہیں، مطلب ان کو بھائی کہہ کر پکار سکتے ہو، ان کو دوست کہہ کر پکار سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں، پھر یہاں پر مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر کسی ڈاکومنٹ وغیرہ میں اس کا نام ہوگا اور اس کی ولدیت کا خانہ بھی ہوگا تو وہاں کیا لکھنا ہوگا؟ حقیقی باپ کا نام معلوم نہیں، تو پھر یہاں پر کیا اجازت ہوگی کہ وہ جس نے اس کو متبنہ بنا لیا ہے اسی کا نام ڈالے؟ تو نہیں، وہاں بھی اجازت نہیں، کیونکہ پھر بھی جھوٹ ہوگا۔ وہاں آپ اس طرح کریں کہ فلاں ابن ابی، اپنے باپ کا بیٹا، تو اپنے باپ کا بیٹا تو ہوا، تو وہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ پھر ولدیت کے خانے میں ابن ابی لکھو، اپنے باپ کا بیٹا، تو اپنا باپ اس کا جو بھی ہوگا اس کا یہ بیٹا ہے۔ تو یہ ان دو آیات میں یہ مسائل اور یہ چیزیں بیان ہوئی ہے، یہ تین رسومات، ان کی تردید اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ اب ان دو آیاتوں کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لرجل، ایک آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے سینے میں۔ یہ پہلے رسم کی تردید ہوئی۔ دوسری، وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم اللائی، تمہاری ان بیویوں کو، تظاہرون منہن، جن سے تم زہار کرتے ہو، امہاتکم، تمہاری حقیقی مائیں، جن بیویوں سے تم زہار کرتے ہو ان کو اللہ نے تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنایا، نہیں وہ تمہارے حقیقی مائیں نہیں بن جاتی۔ وما جعل، اور نہیں بنایا، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے حقیقی بیٹے، وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے۔ ذالکم قولکم، یہ تمہاری باتیں ہیں، بافواہکم، تمہارے منہ کی، یہ تمہاری اپنی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ واللہ، اور اللہ، یقول، فرماتا ہے، الحق، سچی بات، وہو یہدی، اور وہ دکھاتا ہے، السبیل، سیدھا راستہ۔ ادعوہم، پکارو ان بچوں کو، لآبائہم، ان کے اصلی باپوں کے نام سے، جو ان کے اصلی حقیقی باپ ہیں ان کے نام سے پکارو۔ ہوا اقسط، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ فإن لم تعلموا، پس اگر تم نہیں جانتے، آباءہم، ان کے حقیقی باپوں کو، فإخوانکم، تو یہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہے، ولیس علیکم، اور نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ، فیما، اس بات میں، اخطأتم بھی، جس میں تم سے خطا ہو گئی۔
یعنی ابھی تک تم بول رہے تھے اس کو منہ بولے، جس نے اس کو متبنہ بنایا ہوتا ہے اسی کے نام سے پکارتے تھے تم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ابھی تک جو تم کرتے تھے تمہیں پتہ نہیں تھا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، آئندہ تم نے نہیں کرنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک متبنہ تھا زید رضی اللہ عنہ، تو ہم اس کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے تھے، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہم اس کو اپنے اصلی باپ حارثہ کے نام سے، زید ابن حارثہ کے نام سے پکارنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ، فیما اس بات میں اخطأتم بھی جس میں تم سے خطا ہو گئی، وَلَكِنْ ما لیکن جس کی تعمدت قلوبکم ارادہ کرے تمہارے دل، وَكَانَ اللَّهُ رہے اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما